ایک سائل کا ایک حافظ سے سوال کرنا کہ جو پرندہ احاطہ میں بیٹھا ہے اس کا سر فاضل اور زیادہ شریف ہے یا اس کی دم؟ حافظ کا سائل کی عقل کے مطابق جواب دینا۔ ایک دن ایک سائل نے وائز سے سوال کیا کہ اگر قلعہ کی دیوار پر ایک پرندہ بیٹھا ہو تو اس کے سر اور دم میں سے کون افضل ہے؟ اس نے کہا اگر اس کا منہ شہر کی طرف ہے تو سر اچھا ہے، اور اگر دم شہر کی طرف ہے تو دم اچھی ہے، کیونکہ ہر چیز اپنے افضل کی میت سے مزید فضیلت حاصل کر لیتی ہے۔ انسان کا پر ہمت ہے، انسان کے خیر اور شر کو نہ دیکھ، اس کی ہمت کو دیکھ۔ باز اگر چوہے کا شکار کرے تو ذلیل ہے، اور چگت بادشاہ کی طرف نظر رکھے تو شریف ہے۔ وہ شیر جو مردہ گدھے کا شکار کرے کتا ہے، اور اگر کتا چیتے کا شکار کرے تو شیر ہے۔ انسان جس کی سرشت مٹی اور پانی سے ہے اپنی ہمت کی وجہ سے بلند ہے۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا۔ انسان کی وہ خصوصیات جو زمین و آسمان کو حاصل نہیں اس کی ہمت کی وجہ سے ہیں۔ حمام میں لگی ہوئی تصویروں کی بجائے اگر بدصورت بوڑھیا نظر آئے تو لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس میلان کی وجہ ان کا حس و ادراک ہی ہے۔ بڑھیا میں روح جان ہے جو تصویروں میں نہیں ہے۔ اگر حمام کی تصویریں باروح ہو جائیں تو بڑھیا کی طرف کوئی دیکھے بھی نہیں۔ جان ادراک رکھتی ہے، بھلا برا سمجھتی ہے، انسان سے خوش اور نقصان سے غمگین ہوتی ہے۔ لیکن جو جان زیادہ باخبر ہوگی وہ زیادہ قوی ہوگی۔ جو روح آگاہی میں سب سے بڑی ہوگی وہی خدائی روح ہوگی۔ جس میں رحم اور احساس کا مادہ نہیں وہ پتھر ہے۔ اسی طرح جو روح اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتی ہے ہر چیز اس کی تابع بن جاتی ہے۔ شیطان نے روح سے واسطہ منقطع کر لیا، وہ ایک مردہ عضو بن گیا۔ جو عضو ٹوٹ جاتا ہے وہ روح سے خالی ہو جاتا ہے۔ شیطان کی نافرمانی کا ایک اور راز بھی ہے جو عوام میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھ لو، حق تعالیٰ کی ایک صفت مذل بھی ہے، اس کا مظہر بھی ضروری تھا، اس لیے اس نے شیطان کو پیدا فرمایا۔ خزانے خدا کے لیے اسرار کی غذا اللہ نے بکثرت پیدا فرمائی ہے، عوام اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ جو شخص صرف لفظوں کا بھکاری ہے اسے معنی کا لطف حاصل نہیں ہوتا۔ اگر بے استعداد لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کر لیں تو ہو سکتا ہے ان میں یہ خوبی پیدا ہو جائے اور ان پر لگے ہوئے کفل کھل جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے شفیع ہیں۔ دنیا میں ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے اسرار دین تک لوگوں کی رسائی ہوئی ہے، اور آخرت میں دیدار خداوندی بھی انہی کی سفارش سے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، اے خدا میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ مجھے پہچانتی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین صرف اس لیے نہیں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ فیض رسانی میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم زمانی ہے، اسی طرح آپ کمالات کے بھی خاتم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہروں یعنی کفلوں کو کھولنے میں اس درجہ کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم کہا گیا۔ ان کے جانشین خواہ کسی ملک کے ہوں، آپ کی روحانی اولاد ہیں۔ کسی درخت کی قلم چاہے کہیں لگاؤ، اسی درخت کا فرد ہے۔ عیب ڈھونڈنے والے بزرگوں کے فیض سے محروم رہتے ہیں، جیسے چمگادڑ سورج کی روشنی سے محروم ہے۔